بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین اور سامعین، آج کا جو بیان ہے وہ روزے کے مسائل کے متعلق، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ میں نے قرآن مجید کی ابتدائی آیات مبارکہ جو کہ روزے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں انہی کو بنایا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو خطاب کیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. تو روزہ مسلمانوں پر فرض ہے، غیر مسلم پر یہ روزہ فرض نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد روزے کی فرضیت ہر مسلمان پر ہے، مرد ہے عورت ہے، جب وہ عاقل بالغ ہے اور وہ باقی جتنی بھی چھوٹ دی گئی ہے ان میں سے نہیں ہے تو اس پر روزہ فرض ہے. مرد عورت، عاقل بالغ اور مسافر نہ ہونا اور مریض نہ ہونا، ایسے آدمی پر روزہ فرض ہے. ایسے آدمی پر روزہ فرض ہے، اس سے روزہ ساقط نہیں ہوگا. پھر اگلی بات اللہ نے فرمائی ایام معدودات، روزے تم پر چند دنوں کے فرض کیے گئے ہیں، یعنی 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کے روزے تم پر فرض ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تم پر 12 مہینے کے روزے فرض ہوں. چند دن معدود، گنتی کے دن یا گنتی کے دن روزے فرض ہیں اور زیادہ روزے فرض نہیں ہیں. اس آیت کے بعد دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کا نظام ہے کہ فوراً ان چیز کی ایگزیمشن یا اس کا استثناء کر دیا جاتا ہے جو اس کام کا طاقت نہ رکھتا ہو، تو اللہ نے فوراً فرما دیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر تم میں سے کوئی آدمی بیمار ہے اور دوسری چیز مسافر ہے. اب بیمار کا معیار کیا بنایا جائے گا؟ بیمار وہ بھی ہوتا ہے جس کی داڑھ میں درد ہو، بیمار وہ بھی ہوتا ہے جو الجاذ باللہ چارپی پر موجود ہے، کینسر کا یا دوسرے درجے کا مریض ہے. تو بیمار کا معیار کیا بنایا جائے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ بیمار کا معیار یہ ہوگا کہ اس کا مرض متعدی ہو اور وہ مرض روزہ رکھنے سے یا بڑھ جائے یا روزہ رکھنے سے اس کو شفا ملنے میں لیٹ ہو جائے. ایسا آدمی پھر مریض کہلائے گا اور مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھے گا. تیسرا مریض ایسا ہوتا ہے جسے دن میں کئی بار دوائی کھانی ہوتی ہے، دن میں کئی بار دوائی کھانی ہوتی ہے. اب یہ مریض بھی جو دن میں بار بار دوائی کھاتا ہے اور اگر یہ دوائی نہیں کھائے گا تو اس کا مرض بڑھ سکتا ہے، یا اس کی دوائی نہ کھانے کی وجہ سے ظاہراً موت تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن اسباب کے درجے پر موت کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو ایسا آدمی بھی روزہ نہیں رکھے گا. بعض لوگ اپنے ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں اور وہ ڈاکٹر ان کو باقاعدہ طور پر تجویز دیتے ہیں کہ آپ روزہ رکھنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں. اگرچہ اس دور جدید کے اندر کم کھانا یہ ڈاکٹروں کی طرف سے ضروری تاکید ہے. جی آپ بس ایک روٹی کھایا کریں، تھوڑی سی کھایا کریں، زیادہ نہیں کھایا کریں. تو کم کھانے کی زیادہ تر تاکید کی جاتی ہے، اور اگر آدمی روزہ بھی رکھے اور کم خوری بھی اس کی ہو جائے تو بہت افضل بات ہے، بہت افضل بات ہے. چنانچہ مریض جو ہے اسے
اللہ کی طرف سے ایگزمپشن ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اب مریض کی دو قسمیں ہو گئی، ایک وہ مریض جو عارضی بیمار ہے، جس کو ایک آدمی کو شدید بخار ہے یا کوئی اور مرض ہے اور یہ مرض اس کا ختم ہو جائے گا چند دنوں کے اندر، تو ایسا مریض جب مرض ختم ہو جائے گا اور رمضان گزر جائے گا تو وہ ان دنوں کو گن کر اپنے روزے چھوڑے اور پھر گن کر ان کی قضا کرے۔ اس پر قضا واجب ہے کہ وہ ان ایام کی قضا کرے۔ دوسرا مریض جس کا ذکر آگے بھی قرآن مجید میں آتا ہے، جس کا ذکر آگے بھی قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ ایسا وہ مریض جو بالکل استطاعت نہیں رکھتا، بالکل روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی ایسا بیمار ہے جو متعدی ہے، جیسے بعض دل کے مریض ہوتے ہیں، بعض شوگر کے شدید مریض ہوتے ہیں، اس طرح بعض اور امراض ہیں جس کے وہ مریض ہوتے ہیں اور انہیں رمضان کے گزرنے کے بعد بھی کسی قسم کی کوئی شفا نہیں ہوتی، درست نہیں ہوتے، بلکہ اسی حالت میں رہ جاتے ہیں، تو ایسے مریض کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فدیہ متعین کیا ہے۔ فدیہ تو طعام مسکین، خود اسی آیت کے اندر ہے کہ ایسے مریض کو ہر روز اپنے روزے کے بدلے میں فدیہ دیا جائے۔ اب فدیہ کی مقدار کیا ہوگی؟ فدیہ کی مقدار صدقۃ الفطر کے برابر ہوگی، صدقۃ الفطر کے برابر ہوگی۔ اب صدقۃ الفطر میں مختلف چیزوں کا فدیہ یا صدقہ مختلف وزن کے ساتھ ہے، مختلف وزن کے ساتھ ہے۔ چونکہ علماء کا اس میں یہی قول ہے کہ صدقۃ الفطر ہر آدمی اس غذا سے دے اور اس جنس سے دے جس کو وہ عام کھاتا ہے، یعنی جسے ہم دوسرے الفاظ میں علماء کہتے ہیں قوت البلد، اس ملک میں جو چیز کھائی جاتی ہے۔ اب ہمارے ملک میں گندم کھائی جاتی ہے، اکثریت گندم کھاتی ہے، چنانچہ گندم سے صدقۃ الفطر کے برابر یہ مسکین فدیہ دے گا، یہ آدمی فدیہ دے گا، اور یہ فدیہ اس آدمی کو دیا جائے گا جس آدمی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا صدقۃ الفطر دینا جائز ہے، ایسے مسکین کو دیا جائے گا جسے یہ دینا جائز ہے۔ تو اب علماء نے مقدار میں حنفیہ کے نزدیک عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ 1.25 سیر، یعنی تقریباً 1.25 کلو، لیکن یہ لوگ آپ جانتے ہیں کہ حنفیہ اور جمہور کے سا کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جمہور کا جو سا ہے وہ تقریباً 2.5 کلو کے برابر ہے، یعنی کم و بیش 2.5 کلو کے برابر ہے۔ حنفیہ کا مکمل سا 3 کلو اور 800 گرام کے برابر ہے۔ اس لیے جب وہ آدھا کرتے ہیں کہ گندم سے آدھا دیا جائے تو وہ 1 کلو اور 900 گرام کر دیتے ہیں اس کو۔ تو علماء کہتے ہیں کہ آپ اختلاف سے نکلنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ 2.5 کلو کے برابر گندم کی قیمت یا گندم دے دیا کریں، گندم کی قیمت یا گندم دے دیا کریں۔ قیمت کا تعین تو گورنمنٹ کی طرف سے موجود ہوتا ہے کہ جو قیمت گورنمنٹ نے مقرر کی ہوئی ہے اسے وہ گندم کی قیمت کہا جاتا ہے، اور گندم دینا ہو تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے نام پر وہ دے رہا ہے تو کوشش کرے اچھی سے اچھی گندم کو دے، اچھی سے اچھی سی گندم دے یا اس کی قیمت ادا کرے۔ یہ اس آدمی کا فدیہ ہے جو ایسا مریض ہے جسے اپنی زندگی میں درست ہونے کی کوئی بھی امید نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا مریض ہے اور اللہ نے اسے کسی طریقے سے شفا دے دی، اس پر رمضان کے روزے قضا واجب ہو جائیں گے۔ تو دوسری چیز جو ہے جو بیان کی گئی، کہا کہ اگر وہ مریض ہے تو ایسا آدمی فدیہ ادا کرے گا اور روزہ بے شک نہ رکھے۔
اور اگر وہ عارضی مریض ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے گا، جتنے دن چھوڑا ہے اس کی وہ رمضان کے بعد قضا کرے گا۔ مسافر سفر کا تعین بھی علماء نے قصر سے کیا ہے کہ جتنے فاصلے پر نماز قصر کرنا جائز ہے اتنے فاصلے پر روزہ بھی چھوڑنا جائز ہے۔ تو نماز قصر کرنے کی جو مقدار ہے اسی مقدار کے مطابق روزہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن ایسے مسافر پر روزہ قضا واجب ہوگی کہ جب رمضان مبارک ختم ہو جائے تو یہ آدمی ان دنوں کی وہ قضا کرے گا جن دنوں کا اس نے روزہ چھوڑا ہوا ہے، جن دنوں کا اس نے روزہ چھوڑا ہوا ہے۔ تو دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریض اور مسافر بیان کی، اور تیسری چیز جو اللہ نے یہاں کتاب اللہ میں بیان کیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مسکین، کہ جو آدمی طاقت نہیں رکھتا، یعنی مستقل روزے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ فدیہ ادا کرے گا، فدیہ ادا کرے گا، اور وہ فدیہ کی مقدار میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے مریض ہیں جو عارضی مریض کہلاتے ہیں، جیسے کوئی خاتون حاملہ ہے یا کوئی ایسی خاتون ہے جسے بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ ایسی خاتون اگر یہ محسوس کرے کہ میرا بچہ حمل کے دوران میرے روزے رکھنے سے کمزور ہو سکتا ہے یا اس کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے تو یہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، یہ بھی مریض کی لسٹ میں آئے گی، اور پھر بچے کی پیدائش کے بعد اسے روزہ رکھنے کا، اس کو قضا کرنے کا حکم ہوگا۔ اسی طرح دودھ پلانے والی خاتون بھی کہ ان دنوں میں روزہ چھوڑ دے، اور جب رمضان گزر جائے گا اور بچہ جو ہے اس قابل ہو جائے گا تو اس خاتون کو بھی دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا، اس کی قضا کرنی پڑے گی، اس کی قضا کرنی۔ روزے کی قضا رمضان کے بعد کی جاتی ہے۔ یہ آدمی قضا متواتر بھی کر سکتا ہے کہ ایک آدمی نے 8 دن چھوڑے ہیں تو 8 دن متواتر روزے رکھے۔ یہ قضا آدمی فاصلے سے بھی کر سکتا ہے کہ آج روزہ رکھ لیا پھر ہفتے کے بعد رکھ لیا، پھر یعنی گنتی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو خواتین مرض میں آتی ہیں وہ ایسی خواتین جن کو منتھلی مینسز آتے ہیں وہ بھی مرض میں شمار ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اس کے لیے، تو وہ روزہ نہیں رکھے گی، اور رمضان کے بعد جتنے دن یہ ہوئے ہیں گن کر قضا کرے گی۔ اسی طرح ایسی خاتون جس کو اللہ نے بچہ دیا ہے اور اس دوران میں وہ نفاس کی مدت میں ہے تو وہ بھی روزہ نہیں رکھے گی، اور بعد میں اس پر قضا واجب ہوگی، اس پر قضا واجب ہوگی کہ اسے اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو یہ بھی امراض میں شمار ہوگی، یہ بھی امراض میں شمار ہوگی کہ یہ بھی مرض ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، ورنہ روزے کے چھوڑنے کا بالکل اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا، جان بوجھ پر روزہ نہیں رکھا اور روزہ چھوڑ دیا، پھر وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو وہ اجر اور وہ ثواب نہیں حاصل کر سکتا جو اجر اور ثواب رمضان مبارک میں آئے۔ اس لیے روزہ رکھنا ہی ضروری ہے، اس کا چھوڑنا جائز نہیں ہے، اس کا چھوڑنا جائز نہیں ہے بلکہ اس کو رکھنا ضروری ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جس کا ذکر یہاں قرآن مجید میں باقاعدہ اس کی چند آیات کے اندر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ روزے کے متعلق بہت سارے مسائل ہیں، روزے کے متعلق بہت سارے مسائل ہیں۔ غلطی سے کھا لینا، غلطی سے دن کو کھا لینا، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن کراہت ضرور ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نے اٹھ کر کھانا کھا لیا اور سحور کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، روزے کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، یا ایک آدمی نے روزہ کھول لیا اس نیت سے کہ روزہ کا
کا افطار ہو گئی ہے, بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں افطار اس وقت نہیں ہوگی, تو ایسے دونوں آدمی اس دن کے روزے میں وہ باقاعدہ شریک رہیں گے اور ان پر قضا بھی واجب ہوگی, ان پر قضا بھی واجب ہوگی. اسی طرح احترام رمضان یہ بھی ضروری ہے کہ جو خواتین جو روزہ نہیں رکھ سکتی, ایسا مطلب نہیں ہے کہ وہ سارا دن بس سب روزے داروں کے سامنے کھاتی پھرتی رہیں, بلکہ احترام رمضان کو مد نظر رکھ کر وہ کھانا کھا سکتی ہیں, لیکن احترام رمضان کو مد نظر رکھ کر. عارضی مریض جو ہے وہ بھی احترام رمضان کو مد نظر رکھے گا. ایسا نہیں ہے کہ رمضان کا احترام اس لیے ختم کر دیا جائے کہ جی مجھ پر تو روزہ واجب ہی نہیں ہے, مجھ پر روزہ واجب ہی نہیں ہے, میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو مریض ہے یا جو مسافر ہے. بلکہ ان دونوں کے لیے ضروری ہے کہ احترام رمضان کو باقی رکھیں. باقی مسائل بہت سارے ہوتے ہیں اور مختلف مسائل مختلف لوگوں سے متعلق ہوتے ہیں, اس لیے مسئلہ جب آدمی کو پیش آئے لازم بات ہے یا تو اسے خود معلوم ہو, اور اگر خود معلوم نہ ہو تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ اگر تم نہیں جانتے تو ضرور اس آدمی سے معلوم کر لو جسے علم ہے اللہ کے دین کا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.